ڈاکٹر آصف جلالی صاحب اشرف جلالی صاحب کی بہت زیادہ ایک کانفلکٹ ہو گیا, بہت زیادہ بحث ہو گئی, اور اچانک یہ ایسے لگا کہ یہ جتنی تحریک چلی, ہم جسے ناموس رسالت کی تحریک تھی سمجھ رہے تھے, اسے تاثر یہ ملا یہ تو ایک اپنی ایک طاقت کی جنگ چل رہی. میری اور بات آپ کی یہ ہوئی کہ آپ اس حوالے سے بات کریں. کس حوالے سے؟ ربیع الاول شریف کے حوالے سے. آپ کو کس نے کہا یہ بات چھیڑ دیں آپ؟ نہیں تو اس میں برائی کیا ہے رضوی صاحب؟ آپ چسکے لیتے ہیں آپ لوگ. آپ فوراً فتویٰ لگا رہے ہیں جی یہ تو ذاتیات. آپ کو کیا پتا ہے ذاتیات کیا ہوتے ہیں؟ اختلافات تو دو بھائیوں میں بھی ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں کو معاہدہ دکھائیں کہ حضرت اسلام آباد سے کیا معاہدہ کر کے آئے ہیں, تاکہ اس دھرنے کی حقیقت سب کے سامنے واضح ہو جائے. بات اتنی ہے نا کہ دنیا کے سامنے ہمارا معاہدہ بھی رکھیں جی, ان کا بھی رکھیں. آپ کے دھرنے کے بنیادی نکات جناب, اس میں رانا ثناء اللہ کے, اس میں آپ نے کہا جناب یہ برما کے مسلمانوں کی حمایت رکھیں, تائید رکھیں, ایک مشاورتی کونسل بنائی جائے, اور اس کے بعد آپ نے جناب 20 روز میں حلف نامہ ختم نبوت کے حوالے سے الفاظ کے تبدیلی کرنے کے معاملے کی مکمل تحقیق کر کے نتائج 20 روز میں قوم کے سامنے لائے جائیں. اب آصف صاحب اگر وہ 20 روز میں نہیں لائیں تو اس میں اب اس کا یہ فیض آباد والے دھرنے کا اس میں کیا لینا دینا ہے؟ جی ہاں, اس لیے کہ وہ ذمہ دار تھے. وہ کہتے ہیں میں نہیں ہوں, اس لیے کہا کہ بھائی آپ ذمہ دار نہیں ہیں, آپ ذمہ دار نہیں ہیں تو پھر بتائیں کون ذمہ دار ہے. بس اتنی بات ہے. اتنا ٹی ویوں پر بیٹھ کر چیخ چلانے سے 30 دن کے بعد آئے گا, نہ آپ کو کوئی سچا مانے گا. صبر و تحمل سے جو بات کر رہا ہوں, قوم دیکھ رہی ہے کہ آپ کے چہرے کی سلوٹیں کیا کہہ رہی ہیں اور میری چہرے کی خوشیاں کیا کہہ رہی ہیں. یہ چیخنے چلانے سے نہ اسلام کی کوئی خدمت ہے, نہ آپ کی کوئی محققانہ کوئی صلاحیتوں پر بات اتنی ہے کہ بات یہ ہے کہ آپ خود 24 تاریخ کو بھاگتے ہوئے گئے اور آپ نے وہاں اعلان کیا کہ مجھے سال بھی بیٹھنا پڑا تو میں بیٹھوں گا, میں چوکوں میں پھانسی لگواؤں گا. یہ آپ کی تقریریں موجود ہیں. خدا کے لیے اس بات کو مذاق نہ بنائیں. ہم نے تو جنازے بھی اس طرح نہیں پڑھائے تاکہ اس کے اندر ہم اعلان کریں کہ ہم نے اتنے کیے ہیں. ٹھیک ہے, بات جو تھی ہماری پوری ہو گئی. آپ لوگوں کے سامنے اتنے چیخیں چلائے نہیں, آپ کی بڑی مہربانی ہے. ہم نے معاہدے میں لکھوایا ہوا ہے کہ رانا ثناء ہماری عدالت میں آئے گا تو ہم اس کو شرعی حکم بتائیں گے. تو ٹھیک ہے نا, عدالت میں بلائیں, آپ کو استعفیٰ مانگ رہے ہیں, ویسے عدالت میں بھی بلانا چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ جتنے اراکین پارلیمنٹ نے اس ترمیمی بل پر دستخط کیے جو متنازع بنا, ان کو تا حیات نااہل قرار دیا جائے. تمام اراکین پارلیمنٹ کو جو کہ اس ترمیمی بل پہ انہوں نے دستخط کیے تھے. اس کے علاوہ ختم نبوت کے حلف نامے میں ترمیم کے تمام ذمہ داروں کے نام ظاہر کیے جائیں. وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ کے استعفے کے بعد ہی دھرنا ختم ہوگا, اس سے پہلے دھرنا ختم نہیں ہو سکتا. اور اس کے ساتھ اس دھرنے کا کوئی ربط نہیں ہے. ہاں صحیح, 82 شہروں میں دھرنا ہوا, حضرت کے کہنے پر نہیں ہوا. اگر ان کے کہنے پر ہوتا تو جب انہوں نے ختم نہیں کیا, دھرنے والوں سے پوچھ لیں. آپ یہ صرف یہ پوچھیں کہ آپ کے فرمانے پر کس کس شہر میں دھرنا جاری ہے, بس یہ سوال کا جواب ان سے پوچھ لیں. ہم نے تو خود ان کو ایک شہر میں بتا چھٹی دے دی ہے. ہم کیوں اب اکیلے 100 بندے کے ساتھ بیٹھنا دھرنا تو نہیں نہ ہوتا. فیض آباد میں آپریشن, راولپنڈی اسلام آباد کے اسپتالوں میں ایمرجنسی. دھرنے کے خلاف آپریشن پر احتجاج کا دائرہ پھیل گیا, شہر شہر مظاہرے. ملتان میں بڑی ریلی, گجرانوالہ, فیصل آباد, سیالکوٹ, قصور, حیدرآباد, سرگودھا, شیخوپورہ, پنڈی, بھٹیاں, پشاور, گجرات, اٹک, ٹیکسلا, سکھر, اکاڑا اور دیگر شہروں میں بھی مظاہرین سڑکوں پر آ گئے. 6 نومبر سے فیض آباد میں بیٹھے تحریک لبیک کے مظاہرین کا مطالبہ بالآخر پورا ہو گیا. وزیر قانون زاہد حامد نے استعفیٰ دے دیا. تحریک لبیک قائدین اور حکومت کے درمیان معاہدہ ہو گیا. پلان بتا دیں کون کون سے شہر بند کرنے جا رہے ہیں. پورا ملک ہم نے بتایا ہے کہ پورے ملک میں انشاءاللہ دھرنے ہوں گے, پورے ملک میں دھرنے ہوں. راجہ ظفر الحق رپورٹ منظر عام پر لانے کا حکم سامنے آیا ہے. راجہ ظفر الحق کی رپورٹ کے کچھ مندرجات جو ہیں وہ بھی موصول ہو گئے ہیں, جو ہم 92 نیوز کے قارئین کے سامنے رکھنا چاہیں گے. اس رپورٹ میں باقاعدہ طور پر نام لے کر مینشن کیا گیا ہے کہ انوش رحمان جو کہ الیکشن کی جو سب کمیٹی تھی اس کی ممبر تھیں, اور جو اس سب کمیٹی کے کنوینر تھے زاہد حامد جو کہ اس وقت کے وزیر قانون تھے, ان دونوں کے نام آئے ہیں کہ ان حلف ناموں سے متعلق تبدیلی کرنا اور ان کی ری ڈرافٹنگ اور ان کو دوبارہ
قانونی شکل میں لانا اس کی. اب کیونکہ ٹائم مختصر ہے، راجہ ظفر الحق رپورٹ کی لیکس کی بات کر لیتے ہیں. 2 صاحبان کا نام ہے، ایک خاتون ہے، ایک مرد ہے، زاہد حامد اور خاتون انوش رحمان. یہ وہی ہیں جنہوں نے پیجز ابھی تک بلاک نہیں کروائے. پیجز بلاک کیے. انوش رحمان بھی ان سیکولر لابیز میں سے ایک ہے. دیکھیں ایک اور اس کے سربراہ ہیں علامہ قادم حسین رضوی. یہ وہ جماعت ہے جس نے کل 1 انچ پیچھے ہٹے بغیر، ایک انداز کا بھی لچک دکھائے بغیر پاکستان کی ریاست کی رٹ کو میلوں دور دھکیلا اور بلا ہیل و ہجت اپنے تمام مطالبات منوا لیے. یہ اس ایک ایشو پر آپ 2 افراد جو کہ نظریاتی طور پر تحریکی اختلاف اپنی جگہ لیکن نظریاتی طور پر قریب ہیں، آپ لوگوں کے سامنے کیا تماشا لگانا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کیا تماشا لگانا چاہتے ہیں؟ جو بات مقصد کی ہے وہ یہ پوچھے. وہ یہ ہے کہ دھرنا ہو گیا، وہ سارے معاملات طے ہو گئے، موصوف کو اٹھ جانا چاہیے تھا. یہ ان کو کریڈٹ لینے کی بہت سارے بیماریاں ہیں، تو یہ بیماریوں کا علاج ہمارے پاس تو نہیں ہے. یہاں کریڈٹ اور بیماری کی بات نہیں. رانا ثناء اللہ نے اپنی گفتگو میں کفریہ کلمات بولے ہیں. خادم صاحب آج کیوں نہیں رانا ثناء کے خلاف بول رہے؟ رانا ثناء نے کہا ہے کہ ہمارے علماء قادیانیوں کو غیر مسلم نہیں سمجھتے. یہ پورے 19 دن کیوں نہیں بولے رانا ثناء کے استعفا کے بارے میں کہ آج وہ بول رہا ہے کہ میرا استعفا تو مانگا ہی نہیں گیا. ان کو کیا تحفظات ہیں رانا ثناء کے بارے میں، اور کیوں یہ شرعی مسئلہ ٹی وی پر سب کے سامنے بیان کیوں نہیں کر رہے؟